بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، ناظرین اور حاضرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے امراض معدہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معدے کے امراض کا آج کل بہت ہی زیادہ شور و غل ہے۔ تقریباً ہر 5ویں بندے کو معدے کی تکالیف ہیں، جلن، افارت، تیزابیت، بھوک نہ لگنا اور متلی قے کی کیفیت بنے رہنا، اور بعض اوقات تو اتنی خراب طبیعت ہوتی ہے کہ دل بھی جکڑا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کا اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو ان میں سب سے جو مین آتا ہے وہ ہے کہ وقت بے وقت کھانا اور چکنی اشیاء کا زیادہ استعمال، مسالے دار اشیاء کا زیادہ استعمال، پانی کا کم پینا اور کھانے کا ایک پراپر ڈائٹ کے بجائے زیادہ تر بازاری اشیاء کا استعمال سب سے زیادہ عام ہے۔ یہ جو ساری کیفیات امراض معدہ میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت ہی اچھی میڈیسن موجود ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان میں جو سب سے ٹاپ کلاس میڈیسن ہے وہ ہے نقص فہمی کا۔ یہ ایسی میڈیسن ہے کہ اس کے استعمال سے وہ لوگ جو زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، وکیل، دکاندار حضرات اور بڑے بڑے دفاتر میں کام کرنے والے حضرات، جن کا کام ہی زیادہ جسمانی کے بجائے دماغی ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہیں جو تکالیف ہوتی ہیں ان میں جو ہے یہ نقص فہمی کا بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ نقص فہمی کے استعمال کے بعد پیٹ میں بار بار کی گرانی اور حاجت کا بار بار آنے کو وہ بالکل درست کر دیتی ہے۔ اور نقص فہمی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کا مسئلہ جگر کا ہوتا ہے تو انہیں نمکین اور چٹ پٹی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، تو نقص فہمی کے استعمال سے ان کی جو یہ طلب ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ نقص فہمی کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا اصل میں ایسی ادویات میں شامل ہے جو انسان کے مزاج کو جو ہے کافی حد تک بدل کے رکھ دیتی ہے۔ پلسٹیلا کا مریض چکنائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے کھانے میں چکنائی کی اگر خاص مقدار نہ ہو تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ تو آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیکری اشیاء بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، ان میں ظاہر کریم وغیرہ اور چکنائی استعمال ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے شام کے وقت، اور مریض کہتا ہے کہ میرا دل بہت پریشان ہے، مجھے بہت ہی عجیب سا فیل ہو رہا ہے، تو کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ اداس ہوتا ہے، یعنی پل بھر میں وہ کہتے ہیں کہ کڑی تولا یا ماشا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیات میں پلسٹیلا بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے۔ پلسٹیلا کے بعد جو تیسرے نمبر پہ میڈیسن ہے وہ ہے کاربوویج۔ کاربوویج میں بہت زیادہ ڈکار پائے جاتے ہیں۔ مریض کو کھانا کھانے کے بعد یعنی بدہضمی کی وجہ سے بہت زیادہ گیس بنتی ہے اور اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی گلے کی طرف، اور اسی کی وجہ سے گیس کی وجہ سے اسے سانس کی تنگی کی شکایت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ مریض چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کو پنکھا وغیرہ لگا دیا جائے اور وہ آکسیجن اسے وافر مقدار میں ملے۔ تو کاربوویج ان تمام کیفیات کو ختم کر دیتی ہے۔ کاربوویج کے بعد 4 نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے اینٹامونیم کروڈم۔ اینٹامونیم کروڈم ایسے افراد کے لیے جو بہت زیادہ بے تحاشا کھانا کھا جائے، یعنی ان کی اگر طلب ایک روٹی کی ہے تو بالفرض وہ شادی پہ جائیں اور ایک سے زیادہ روٹیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں استعمال کر لیں، جس کے نتیجے میں انہیں بدہضمی کی شکایت ہو جائے، اپھارا ہو جائے اور کھانا بار بار گلے تک آئے اور سانس کی تنگی ہو تو اور پیٹ بہت سخت اور پھول جائے، تو ایسی کیفیت میں اینٹامونیم کروڈم بہت ہی افیکٹو اثر کرتی ہے اور ان کی یہ کیفیات کو دور کر دیتی ہے۔ اینٹامونیم کروڈم کے بعد جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایپیکاک۔ ایپیکاک بھی معدے کی بہت ہی ٹاپ کلاس میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے مریض میں متلی یعنی دل کا خراب ہو جانا
چکنی اشیاء کے استعمال کے بعد، بادی اشیاء کے زیادہ استعمال کے بعد، یعنی اس سے بدہضمی کی شکایت اٹھنا اور رات کو نیند کا نہ آنا، اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایپیکار کے ساتھ آپ پوڈوفارجیم تھراپی میں استعمال کر لیں تو یہ دونوں میڈیسن مل کر انتڑیوں کو جو امراض ہیں، انتڑیوں میں گیس بن جانا، پیٹ میں درد ہو جانا اور بھوک کا نہ لگنا، تو ایسی کیفیات میں یہ دونوں میڈیسن مل کر بہت ہی جلد کھانے کو ہضم کر دیتی ہیں، اور ان کا مسلسل استعمال السر اور معدے کے پرانے مریضوں میں بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے گا میرے چینل کو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔